کبھی سوچا آپ نے کہ یہ لوگ پیڑوں پر نازل نہیں ہوئے، آسمان سے کسی پہاڑ پر نہیں اتارے گئے، یہ بھی کسی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے۔ ایک ہم ہیں، اگر غلیل مل جائے نا تو پرندوں کو پریشان کرتے ہیں، لاٹھیاں مل جائے تو کتوں کو پریشان کرتے ہیں، گاڑی مل جائے تو دوسروں کے دروازوں پر اس قدر ہارن تیز کر کے چلیں گے نا کہ پڑوسی کے گھر میں اگر اس کی گھر کی کسی بہو کے میکے میں کوئی بیمار ہو، اس کو آنسوؤں کے بیچ میں رہنے کی نوبت آئی تو اس کے دل کو یہ اور ہلا ہلا کے مار دیتا ہے انسان۔ ہمارے اندر پریشان کرنے کی عادت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ کیسے لوگ تھے؟ انسان تھے یار، تمہارے لیے آئیڈیل تھے وہ، ہمارے لیے آئیڈیل تھے۔ حضور سید شباہت میاں صاحب نے اپنی تقریر بہت پہلے جملہ فرمایا تھا کہ سرکار عمر فاروق اعظم نے صدیق اکبر سے پوچھا تھا، اے میرے بھائی صدیق، راتوں کو آپ مدینے میں چلتے ہیں تو ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو صدیق اکبر سرکار نے فرمایا تھا، اس لیے ننگے پاؤں چلتا ہوں کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ ہم گاڑی کا سیلنسر نکال کے چلتے ہیں، لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہمارے پاس یہ گاڑی بھی ہے۔ ارے میرے بھائی، یہ تو زمین ہے، چل ہی لے گا، پل صراط پر چلنے کے لیے کون سی سواری؟ وہاں پر جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اس پر تجھے گزرنا ہے، اس پر ہمیں گزرنا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت پیدا فرما دے۔ خدا کی قسم بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں تم پر، اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم ضرور دو، انہیں حلال کھانے کی کوشش میں ان کے لیے دعا گو رہو، اپنے بچوں کو سچائی کی طرف لے آؤ تاکہ یہ بچے بھلے ہی کم عمر کے ہوں لیکن ان کے دلوں میں حضور کی محبت رہے۔ بچے لاؤ بالی، پھٹی ہوئی پینٹ پہن لیا، چشمے لگا لیے، بائک سے اڑ رہے ہیں، 3 بچے، 4 بچے، عجیب سی کیفیت۔ فرسٹ لاک ڈاؤن میں ممبئی میں صدام بھائی، نیاز بھائی بتایا تھا میں نے کبھی، فرسٹ لاک ڈاؤن میں جب رمضان کا مہینہ آیا تھا نا، ماہم شریف کے روضے قریب میں کچھ لوگ بائک سے نکلے تھے، مسلمانوں کے بچے، اور بھنڈی بازار جا رہے تھے ممبئی میں، تو پوچھ لیا پولیس کو، رکو 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 رکو، کہاں جا رہے ہو؟ صحیح بتانا کہاں جا رہے ہیں؟ بولے صاحب عید کے دن آنے والے ہیں، سوچا کچھ کپڑے ہی خرید لوں، آپ اجازت دے دیں۔ کہا لاک ڈاؤن چل رہا ہے تمہیں پتا نہیں ہے؟ کہا سر پتا ہے لیکن کپڑے بھی تو عید کے وقت معاملات ہیں۔ کہا چلو چھوڑ دوں گا لیکن پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا کیا؟ ان تینوں سے پوچھا پولیس والوں نے، وہ ابھی جو دوپہر میں نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ بولے ظہر کی نماز کہتے ہیں۔ تو پولیس کے لوگوں نے کہا کہ صحیح بتانا تم تینوں نے وہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تم تینوں نے وہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بولے صاحب جھوٹ نہیں بولتے، نہیں پڑھی ہے۔ بولے نہیں ماروں گا تجھ کو، سچ بولا نہیں ماروں گا، لیکن اب ایک میری بات کا جواب دے، اس کے بعد تجھے مار سکتا ہوں، میری مرضی ہوگی، اب میں آزاد ہوں۔ کہا کیا سر؟ کہا صحیح بتانا تم تینوں روزے سے ہو کہ نہیں؟ تینوں نے کہا کہ روزے سے نہیں۔ مرغا بنا کے بہت پیٹا پولیس والوں نے، مسلمانوں کے لوگ، بات ہنسنے کی نہیں بھائی جان، بہت مارا۔ مارنے کے بعد اس کی آنکھ میں آنسو تھے پولیس والے۔ بولا ظالم کہیں کے، وائرس میں ایک گھر سے 10 لاشیں نکلی ہیں، چتائیں اپنی زمین کی تنگ کا شکوا کرنے لگی، چمنیاں بیٹھ گئیں، قبرستان میں جی سی بی کھڑی ہے، کاندھے تھک گئے، اپنے باپ کے جنازے میں کو اٹھانے والے بیٹے آگے نہیں بڑھ رہے۔ تجھے پتا ہے یہی رمضان آنے سے 7-8 دن پہلے میری بچی نے مجھ سے کہا تھا لپٹ کر کے، ابو جب آپ وردی پہن کر کے جاتے ہیں ڈیوٹی پہ میرا دل بہت دھڑکتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو میری بچی نے کہا تھا ابو میں آپ سے زندگی بھر کوئی چیز نہیں منگاؤں گی، بس آپ استعفیٰ دے دیجیے، نوکری مت کیجیے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے پوری دنیا اپنے گھروں میں موت سے ڈر کی وجہ سے چپکے سے بیٹھی ہوئی ہے، آپ روڈ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ گھر میں رہیے، زندگی بھر کوئی خواہش آپ سے نہیں طلب کروں۔ میرے باپ چھوڑ دے نوکری، اسے لات مار دے، مجھے نوکری سے زیادہ تمہاری زندگی پیاری۔ تو پھر میں نے اپنی بچی سے کہا تھا میں بیٹی پریشان مت ہو میری بیٹی، مسلمانوں کا رمضان آ رہا۔ بولے کیا؟
بولے مسلمانوں کے رمضان کے مہینے آنے والے. بولے اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولے اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، خوب اللہ اللہ کرتا ہے. بس یہ مہینہ آنے دے میری بیٹی، وائرس ختم ہو جائے. آنے دے میری بیٹی. تو پھر 3 دن پہلے میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا تھا، ابو کیا ہوا، رمضان آیا کہ نہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا رمضان آئے گا تو وائرس ختم ہو جائے تاکہ آپ زندہ رہیں، سلامت رہیں ابو. تو کہتا ہے پولیس والا، ظالم مسلمان، جھوٹے مسلمان، مکار مسلمان، شرم نہیں آتی؟ میں ہندو ہوں، میری ہندو بچیوں کو تمہارے رمضان کا انتظار تھا. رمضان میں مسلمان اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. تم لوگ زمین پر بوجھ بن گئے، بوجھ. جس کو حضور کے قول سے، حضور کی باتوں سے محبت نہ ہو، وہ ہندوستان سے کیا خاک محبت کرے گا؟ 10-20 لاٹھیاں ماری. سمجھ گئے میری بات؟ میرے بھائی کچھ تو سمجھو ذرا سا. آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. آپ کے دلوں میں حضور کا ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کا ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر اقبال اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، عورتیں گانے بجانے میں لگی رہتی تو بچے ویسے پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر اقبال اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا، اس کی ماں ہاتھوں پہ درود پڑھ کر کے پیٹ پہ سہلاتی. کسی نے پوچھا تھا یہ کیا کرتی میری بہن؟ تو ڈاکٹر اقبال کی ماں نے کہا میں چاہتی ہوں میرا بچہ پیدا ہو تو عاشق رسول بن کے پیدا ہو، اسے عشق رسول مل جائے. اور آج کے بچے بتایا نا، غلیل دیجئے تو وہ چھوٹی چھوٹی چڑیوں پہ نشانے لگا. ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا، وہ پرندہ بھی کئی روز کا بھوکا نکلا. اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے چڑیوں کو مارتا ہے. کیوں مارتا ہے میرے بھائی؟ لاٹھی مل گئی تو کتوں کو مارتا ہے. کتوں کیوں مارتا ہے میرے بھائی؟ اسلام اس کے خلاف ہے. جماعت الاولیاء میں ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کرنے جا رہا تھا اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک ہندو چونٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا تھا. کیا دے رہا تھا؟ چینی اور کس کو؟ اونچی بولے. چونٹیوں کو. اب وہ کس مذہب کا تھا؟ ہندو مذہب کا. ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں نے کہا کیا کر رہا تو؟ اس نے کہا میں چونٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا ہوں. میں نے کہا کچھ بھی کر لے تجھے ثواب نہیں ملے گا، پن نہیں ملے گا، تجھے نیکی نہیں ملے گی. نیکی کے لیے تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا، تجھے نیکی کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو اس نے کہا اے بابا سنو، مجھے نیکی سے کیا مطلب، چونٹیوں کا پیٹ بھر جائے یہی میں چاہتا. چونٹیوں کا پیٹ بھر جائے یہی میری خواہش ہے. کہا بات تو اس کی بڑی اچھی ہے. میں آگے نکل گیا. میقات، وہ بارڈر جہاں سے احرام پہنتے ہیں حاجی لوگ. آیا تو ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں نے احرام پہن لیا، مکے میں داخل ہوا، کعبے کے اندر گیا، کعبے کے آنگن میں گیا. تو جیسے ہی کعبے کے آنگن میں نے اپنا پاؤں رکھا، سامنے کعبہ، اللہ کا بزرگ اور معظم محتشم گھر خانہ کعبہ. کہتے ہیں جیسے میں نے طواف کرنے کی جگہ میں، ایریے میں، آنگن میں اپنا پیر رکھے وہ تلبیہ پڑھ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. کہتے ہیں میں پڑھ رہا تھا اور کعبے کو جیسے میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ اپنا طواف میں شروع کروں. تو میں نے کیا دیکھا؟ وہی ہندو جو چونٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا تھا، مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا ہے. کہتے ہیں مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا ہے. میں نے کہا میں ٹھہر گیا. ابراہیم کہتے ہیں میں نے کہا میرے مولا غضب کی بات ہے، ہاں وہ ہندو تیرا بندہ مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا ہے، کیوں؟ بیس کیا ہے؟ سبب، ریجن کیا ہے؟ آواز آئی اے ابراہیم اس نے چونٹیوں سے محبت کی ہے، میری رحمت نے اس سے محبت کی ہے. اگر دل میں حضور ہوتے ہیں نا، اگر دلوں میں حضور ہوتے ہیں تو پھر حضور کے نور کے صدقے میں پیدا کی ہوئی ہر شے سے محبت کی جاتی ہے. بھائی بھائی سے نفرتیں ہو گئی. امام پر طنز کرتے ہیں کہ بوڑھے لوگ نماز پڑھ کے نکلتے نا تو ان کی چپلیں لوگ غائب کر دیتے، ان کی لاٹھیاں مازل. یہ کیا مطلب بھائی؟ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ عاشق رسول کی ہے، جس کے دل میں حضور ہے اس کی نشانی نہیں ہے. سمجھے؟ خدا کی قسم، سخت سردی میں مسجدوں سے اللہ کے نام کی آوازیں آ جاتی ہیں، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے.
ہم جب کھڑکی سے باہر جھانکنے کو تیار نہیں ہیں صبح کے 6 بجے، اس وقت یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں بوڑھے لوگ، لاٹھی کے سہارے سے اللہ کے گھر کے مائک آتے ہیں اور اللہ کا نام گھر گھر پہنچاتے ہیں، اور یہی ہماری تفریح کا سامان بن جاتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، میرے دوست ہیں عبد الحکیم بھائی، بہت اچھے نعت شریف پڑھتے ہیں، ناگور شریف کے ہیں حضرت، بڑی تاریخی بات غلام صاحب کے حضرت، یہ نام یاد رکھیے گا، عبد الحکیم نام ہے، نعت شریف پڑھتے ہیں، ناگور شریف کرنے والے ہیں۔ ممبئی میں میرے دوست ہیں نفیس بھائی، ان کے ہاں قریب میں رہتے ہیں، اچھا کاروبار ہے، وہ مجھ کو اجمیر شریف سے ریسیو کیا اور ناگور لے گئے، اپنے گھر میں چائے پلایا سی صاحب، ایک نابینا حسن نام تھا، وہ بیٹھ گئے آئے تھے، بات کرتے بولے آصف بھائی، میں نے کہا خیریت الحمدللہ، وہ نابینا تھے، 33 سال ان کی عمر تھی، تو مجھ سے بولے آصف بھائی، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے آپ کو پتا ہے میں نابینا کب ہوا؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ بولے کہ ابھی 10 سال پہلے تک میری آنکھیں صحیح تھی، اس کو یاد کیجئے گا انشاءاللہ، بولے یہ بچے جو 1-1 روپے بھیک مانگ کے یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، جلسہ کر رہے ہیں نا، ان کے اس جذبات کو مردہ نہ ہونے دینا انشاءاللہ، اس بات کو بھولنا نہیں انشاءاللہ۔ بزرگوں کی لاٹیاں نماز پڑھنے والوں کی غائب کرتے نا، ان کے چپل جوتے پتھر مارتے نا، خدا قسم اس سے نقصان کتنا ہوتا ہے، یہ عاشق کی نشانی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آصف بھائی میری 10 سال پہلے تک آنکھیں دونوں صحیح تھی، وہ 10 سال کے اندر خراب ہوئی، 23 سال تک صحیح تھی، وہ 23 سال کے بعد خراب ہوئی، شادی ہوئی، میرے 3 بچے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کی مرضی ہے۔ بولے کچھ پتا ہے آصف بھائی میری آنکھ خراب کیوں ہوئی؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہتے ہیں امریکن ڈاکٹر آتا ہے جے پور قریب، میں نے اسے دکھایا، اس نے کہا کہ بیٹا تو کچھ بھی کر لے تیری روشنی واپس نہیں آئے گی، پتہ نہیں کیا بتا، یہ نسیں مر گئی ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات، اللہ کی مرضی ہے، صبر کرو، شکر ادا کرو بقیہ۔ تو بولے آصف بھائی یہ ہوا کیسے، کچھ پتہ بتا سکتے ہو؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ پھر میں نے ایک بات کہی، مجھے چھیڑا تو میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ آخرت میں اللہ آپ کے درجے کو بلند کر رہے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کی دادی، آپ کے دادا، آپ کی نانی، آپ کے نانا، آپ کی اولادیں، اولادوں کی اولادیں، اولادوں کی نبیرگان، ناتی پوتوں جو آنے والے ہیں وہ، یا جو گزر گئے خاندان میں وہ، ان میں سے کسی نے کبھی کسی اندھے کو پریشان کیا ہو، یا یہ آپ کی نسلیں آنے والی ہیں یہ پریشان کریں گی، تو کسی نہ کسی کے سر تو ٹھیکرا پھوٹے گا۔ اگر آخرت کی بخشش چاہتے ہو تو یہاں تو کسی نہ کسی کو اس جرم کو قبول کرنا پڑے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی نے یہ حرکت کی ہو، خدا کی قسم میں مسجد کے اندر بیٹھا بول رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں جن کے سینوں میں علم رسول، علم علی، علم رضا موجود ہے، میں مسجد کے اندر بول رہا ہوں۔ میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے تمہارے باپ دادا نانی نانا نے کبھی کسی نابینا کو پریشان کیا؟ معلوم ہے کیا کہا اس نے؟ بولے نہیں آصف بھائی کسی نے، میں نے ہی پریشان کیا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، کیا؟ تو کہتا ہے میں نہیں پریشان کیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو وہ کہتا ہے جب میں 8 10 12 سال کا تھا نا، میرے محلے میں ایک بوڑھی اندھی عورت آتی تھی، میں اتنا اسے پریشان کرتا تھا، اتنا اس کو پریشان کرتا تھا، اس کی چپلیں، اس کی لاٹھی، اس کے دوپٹے، اس کی روٹیاں نالی میں پھینک دیتا تھا، وہ نالی سے نکال کے روٹیاں کھاتی تھی، اتنا پریشان کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا تھا بیٹے کر لے جتنا پریشان کرنا ہو اس اندھی عورت کو، بیٹا ایک دن تو بھی اندھا ہو جائے گا۔ بولے آصف بھائی وہ دن اور آج کا دن، چند سال نہیں گزرے اللہ نے روشنائی چھین لی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب تو ہمیشہ اندھا رہے گا۔ اب میں بھول رہا ہوں کہ لال کلر کسے کہتے ہیں، ہرا کلر کسے کہتے ہیں۔ عاشق رسول کی یہ پہچان نہیں۔ عاشق رسول کی پہچان یہ ہے اگر تمہارے راستے میں کوئی پتھر ہو تو اسے ہٹا دو، یہ نہ دیکھو کہ یہ راستہ ہندوؤں کے گزرنے کا ہے کہ مسلمانوں کے گزرنے کا۔ تمہارے سامنے کوئی جانور بھوکا پیاسا ہو تو اس کی تیمارداری کرو، سمجھ رہے ہیں آپ؟